السلام علیکم طالبات۔ آج ہم نے اپنی اردو کی کتاب میں سے سبق نمبر 8 ہوائی اس کا آغاز کرنا ہے۔ یہ ہمارا سبق جو ہے یہ بھی 2 لیکچرز پر مشتمل ہوگا۔ اس کا حصہ اول ہم آج کریں گے اور دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں اس کو مکمل کریں گے۔ تو سبق جیسا کہ سبق کا نام ہوائی ہے، مصنفہ جو ہے وہ اس کی بیگم اختر ریاض الدین ہے اور صنف اس کی سفرنامہ، جبکہ ماخذ اس کا دھنک پر قدم ہے۔ یعنی بیگم اختر ریاض الدین صاحبہ کی جو سفر ناموں پر مشتمل جو ان کی کتاب ہے جس کا نام دھنک پر قدم ہے، اس میں سے یہ سفر نامہ جو ہے لیا گیا ہے۔ اب اس سے قبل کہ ہم سبق کے حوالے سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں، تھوڑا سا مصنفہ کا تعارف کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ نے جیسا کہ پیراگراف کی تشریح حوالہ متن میں جب آپ لکھتے ہیں مصنف کا نام، سبق کا عنوان، تو چونکہ یہ خاتون رائٹر ہیں اس لیے آپ یہاں مصنف کا نام نہیں لکھیں گے بلکہ مصنفہ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اچھا، بیگم اختر ریاض الدین جو ہے یہ 1928 میں پیدا ہوئی تھی اور میاں ان کے جو ہیں میاں ریاض الدین احمد صاحب یہ بیوروکریٹ تھے اور اس سلسلے میں ان کا دوسرے ممالک میں آنا جانا لگا رہتا تھا اور اسی وجہ سے ان کی بیگم صاحبہ بھی اکثر ان کے ہمراہ ہوتی تھی۔ تو یوں انہیں بھی مختلف ممالک کی سیاحت کا موقع ملا، وہاں کی ثقافت، وہاں کا طرز حیات، وہاں کے رسوم و رواج، وہاں کے خوبصورت مناظر کا مشاہدہ کرنے کا ان کو بھرپور موقع ملا۔ اور ان کی جو سفر ناموں کی کتاب ہے دھنک پر قدم اور 60 سمندر پار، یہ دونوں ان کی سفر ناموں کی کتابیں ہیں جو بہت پسند کی گئیں۔ ان کے جو تحریر کی خوبیاں ہیں، یعنی جو یہ سفر نامے لکھتے وقت جو ہمیں خوبیاں دکھائی دیتی ہیں وہ ہمیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انداز نہایت دلچسپ اور اچھوتا ہونے کے ساتھ ساتھ پرکشش بھی ہوتا ہے، جزیات نگاری کا یہ اہتمام کرتی ہیں، یعنی کہ جب کسی جگہ کی منظر نگاری بیان کرتی ہیں تو اس کے گرد و نواح میں یا ارد گرد جو بھی چیزیں واقع ہوتی ہیں ان کا بھی یہ بہت عمدگی سے بہت تفصیلی ذکر جو ہے وہ تحریر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ منظر نگاری یا مرقع نگاری یا تصویر کشی یہ ان کے یہاں بڑی عمدگی سے دکھائی دیتی ہے، یعنی مناظر کو خوبصورتی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ بیان کرنا کہ اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے آن کھڑی ہونا، یہ بھی ایک بڑی مہارت ہوتی ہے۔ اب ہم یہ جو سفر نامہ ان کی کتاب دھنک پر قدم میں سے لیا گیا ہے، اس کتاب پر ان کو آدم جی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ تو سفر نامے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے سفر نامے کے حوالے سے، سبق کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں کر لیتے ہیں۔ ہوائی جو ہے یہ امریکہ کی ایک ریاست کا نام ہے جہاں بیگم اختر ریاض الدین کو جانے کا موقع ملا اور وہاں پر جا کے انہوں نے جو کچھ دیکھا، مشاہدہ کیا، اس حوالے سے ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو خاص جو باتیں اس میں ہیں کہ ہم منظر کشی تو انہوں نے بہت عمدگی سے کی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس سفر نامے میں ہم دیکھیں گے کہ امریکی طرز حیات، یعنی کہ وہاں کے جو امریکہ کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کی ثقافت کیا ہے، ان کی تہذیب و تمدن ان کا کیا ہے، کس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں یا ان کی کیا خاص باتیں ہیں۔ علاوہ ازیں ہم اس میں امریکہ کا معاشی اور معاشرتی نظام اس کی بھی ہمیں جھلک جو ہے یہاں دکھائی دے گی۔
اور ہوائی جو ہے نا یہ بہت ہی خوبصورت جزیرہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں پھولوں کی کثرت پائی جاتی ہے اور تقریباً دنیا کے تمام قسموں کے جو پھول ہیں وہ اس خطے میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ اس طرح سے ابتدا ہو رہی ہے، دیکھیے۔ دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں۔ اب مسلط تو ہوتا لفظ ایسا کہ جیسے کوئی کسی کے اوپر کوئی چیز زبردستی اس پر مسلط کر دینا، یعنی کہ زبردستی کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے کسی کے اوپر لازم قرار دینا، غلبہ پا لینا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کچھ تو سفر ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو انسان اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، رضامندی سے کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ سفر یا کچھ کام ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو کہ اس کو مجبوراً بھی کرنا پڑ جاتے ہیں۔ تو یہی وہ یہاں کہہ رہی ہیں کہ دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں، یعنی غالب رہے ہیں۔ یہ ایک اور صحیح کچھ اتنے لمبے ہوائی سفر کا ڈر، کچھ ایک صاحبہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے، اوپر خدا۔ اب ہونولولو جو ہے یہ ہوائی کا دارالحکومت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ عموماً ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی کہ آپ دیکھیں کہ جب کسی نے کوئی کسی سفر پر جانا ہوتا ہے اور وہ اس کا اظہار اپنے ملنے جلنے والے لوگوں سے کرتا ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اپنے اپنے تجربات، مشاہدات، یا کچھ لوگوں کی ایسے ہی عادت ہوتی ہے کہ وہ جگہ انہوں نے کبھی نہیں وہاں نہ گئے ہوتے ہیں نہ وہاں دیکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کوئی نہ کوئی رائے کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا کہ جو وہ بیان کر رہی ہیں کہ لوگوں نے ان کو ڈرایا کہ بہت لمبا سفر ہے، اور ٹوکیو جو ہے یہ جاپان کا دارالحکومت ہے، اور یہ جو ٹوکیو ہے یہ قدیم تاریخی شہر ہے جاپان کا، جس کی آبادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2,65,00,000 آبادی پر یہ مشتمل ہے، اور یہ یہاں کا صنعتی شہر ہے، اور ادھر کی جو مونو ریل ہے وہ بہت مشہور سمجھی جاتی ہے۔ یعنی کہ صاحبہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے۔ بحر الکاہل جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، جو بر اعظم شمالی امریکہ سے لے کے جنوبی امریکہ اور جاپان وغیرہ کے درمیان واقع ہے۔ یعنی کہ دنیا کا سب سے بڑا جو سمندر ہے اس کا نام کیا ہے؟ بحر الکاہل۔ اور اوپر خدا، یعنی سفر میں انسان بیچ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، معلق ہوتا ہے، نیچے سمندر ہے اور اوپر آسمان۔ کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی ڈھارس کے لیے دکھائی نہیں دیتا۔ ڈھارس یعنی تسلی کے لیے۔ یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے نام و نشان تک نہیں دکھائی دیتا، نیچے سمندر ہے، پانی ہی پانی ہے، اور اوپر آسمان ہے۔ اور معمول کے مطابق اگر طوفان آ جائے تو پھر الامان، یعنی اللہ کی حفاظت، اللہ کے حوالے۔ سفر اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہوئے۔ پیٹ میں ہول اٹھے، اور آگے وہ کہتی ہیں ہول اٹھنا یعنی ڈر خوف کی وجہ سے جو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، یا پیٹ میں جو ہے ایک تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اس وقت ہم کہتے ہیں پیٹ میں ہول اٹھنا۔ لیکن میرے میاں تو 3 مہینے پہلے جا چکے تھے، اس لیے مراجعت ناممکن تھی، یعنی واپس آنا، لوٹ جانا ممکن نہ تھا۔ اوکھلی میں سر دیا تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا۔ یہ ضرب المثل ہے کہ اوکھلی میں سر دیا تو دھمکوں سے کیا ڈرنا، کہ جب مصیبت پڑ گئی تو پھر پریشانی کیسی۔ یعنی جب کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو پھر اس کا سامنا کرنا چاہیے، نہ کہ گھبرا کر جو ہے اس سے منہ موڑ لیا جائے۔ بوریا بستر باندھا، بستر تو ہوتا ہی نہیں، یہ محاورے کی بات ہے۔ گھر سمیٹ کر ایک گیراج میں بند کیا، یعنی موٹر خانے میں۔ اب گھر سمیٹنے میں طاق ہو گئی ہوں، یعنی ماہر ہو گئی ہوں، کیونکہ بار بار ان کو دوسرے ممالک کے سفر کے لیے جانا پڑتا ہے اور بار بار ان کو گھر سمیٹنا پڑتا ہے۔
تو ظاہر ہے انسان جب کوئی کام بہت زیادہ دفعہ کرتا ہے تو اس میں خود بخود ہی مہارت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح پل بھر میں اس کی گٹری باندھ کر الگ کرتی ہوں کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں، یعنی پورے گھر کو سمیٹنے میں، چیزوں کو سنبھالنے میں ان کو بہت جو ہے وہ کمال حاصل ہو چکا ہے۔ سب سے چھوٹی بیٹی جو اب کالج کے پہلے سال میں تھی ساتھ ہولی، یعنی وہ بھی ساتھ گئی ان کے۔ بڑی دو لڑکیوں کے بی اے کے امتحان تھے، ان کو 2.5 مہینے بعد آنا تھا۔ کراچی پہنچ کر بی او اے سی کا ٹکٹ بک کروایا، یہ ایئر لائن کا نام ہے بی او اے سی، یعنی برطانیہ کی یہ معروف ہوائی کمپنی ہے جس کا پورا نام ہے برٹش اوورسیز ایئر ویز کارپوریشن۔ اس غریب لائن سے اگر جانا ہو تو 24 گھنٹے کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اگر 26 کو جانا ہو تو 25 کی سیٹ بک کراؤ، کیونکہ وہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا کسرے شان سمجھتی ہے۔ لیکن میں پھر بھی ہمیشہ اسی ہوائی کمپنی کو چنتی ہوں، یعنی اس کا انتخاب کرتی ہوں، منتخب کرتی ہوں۔ اب وہ یہ اپنا بتا رہی ہیں کہ جب انہوں نے باہر سفر کے لیے روانہ ہونا ہوتا ہے تو وہ بی او اے سی کی جو فلائٹ ہے اس کا ٹکٹ بک کرواتی ہیں، یعنی اس ایئر کمپنی کے ذریعے وہ وہاں سفر پہ جاتی ہیں۔ لیکن اس میں کہتی ہیں کہ اگر آپ کو 24 گھنٹے کی گنجائش رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر 26 کو جانا ہے تو 25 کی سیٹ بک کروائیں، کیونکہ یہ ایک دن جو ہے اپنی اصل تاریخ سے تاخیر سے پہنچتی ہے، تو لہٰذا اگر آپ نے کسی جگہ پہ 26 کو پہنچنا ہے تو سیٹ آپ کو 25 کو بک کروا لینی چاہیے تاکہ آپ 26 کو وہاں پہنچ سکیں، کیونکہ اگر 26 کو آپ کروائیں گے بک تو پھر آپ ایک دن مزید آگے دیر سے پہنچیں گے۔ اچھا، یہ جو لائن بیچ میں آ رہی ہے نا کہ وہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا کسرے شان سمجھتی ہے، اس لائن کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، کیونکہ بورڈ کے جو پیپر ہیں ان میں یہ معروضی میں یہ سوال آ چکا ہوا ہے ملٹیپل چوائس کی صورت میں۔ تو گزشتہ اسباق میں بھی میں جو اہم لائنیں پیچھے سے آتی رہی ہیں جو کہ سوال کی صورت میں مختلف پیپروں میں آتی رہی ہیں، تو میں ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرتی چلی جاتی ہوں تاکہ آپ کی حصہ معروضی کی تیاری بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں پھر بھی اسی ہوائی کو کمپنی کو چنتی ہوں۔ اب اس کی وجہ کیا بیان کرتی ہیں؟ کیونکہ اس کی نشست آرام دہ، عملہ تمیز دار، یعنی وہ سفر وہاں بڑا آرام سے گزرتا ہے، اس کی نشستیں جو ہیں بہت آرام دہ ہیں، اور جو اس کا سٹاف ہے، عملہ ہے، وہ بھی بہت تمیز اور ادب سے پیش آتا ہے۔ تو خیر ہم نے پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی۔ ٹھیکی لگانا یعنی آرام کرنا، قیام کرنا، رکنا کچھ دیر کے لیے۔ کلکتہ میری جائے پیدائش ہے۔ جائے پیدائش کہتے ہیں جہاں کوئی پیدا ہوا ہو، جیسے برتھ پلیس ہوتی ہے۔ حالانکہ میں صرف 1 سال کی شیرخوار وہاں سے لے آئی گئی تھی، لیکن پھر بھی اس جگہ سے انس تھا، یعنی انس محبت۔ شیرخوار یعنی دودھ پیتی بچی، کہ 1 سال کی دودھ پیتی بچی تھی جب وہاں سے ان کو پاکستان لے آیا گیا تھا۔ اس کو دیکھنے کا ارمان تھا، لیکن میرے جذبات نے مجھے ہمیشہ دھکے کھلوائے۔ یعنی یہ قدرتی بات ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اپنی جائے پیدائش جو ہوتی ہے اس سے اس کی طرف ایک اس کی رغبت ہوتی ہے، ایک اس میں دلچسپی ہوتی ہے، ایک انسیت ہوتی ہے، اور وہ اس جگہ پر جانا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ لگاؤ جو ہے فطری اور قدرتی بات ہے۔ ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور باقی مجھ جیسے سیاحوں کا حال ہوا وہ ناگفتہ بے ہے، یعنی کہ بیان نہ ہونے کے قابل۔ یعنی ایئرپورٹ سے لے کر اور پولیس اسٹیشن تک جو وہ اور ان کے ساتھ کے جو باقی سیاح تھے، یعنی جو دیگر لوگ سفر کر رہے تھے، ان کی جو حالت ہوئی وہ کہتی ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ وہ بیان سے باہر ہے۔ خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے۔ اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ قصہ کوتا ہم نے جلدی سے اپنی جان چھڑائی اور ہانگ کانگ روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر روح خوش ہو جاتی ہے۔
یعنی مرزا غالب کا حوالہ بھی اس میں دیا جا رہا ہے، تو یوں سمجھے کہ اس میں ہمیں تلمی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، غالب کو جب ان کی پینشن بند ہوئی تھی تو اس کے سلسلے میں کلکتہ کا سفر بھی کرنا پڑا تھا، اور غالب کو یہ جگہ بڑی پسند آئی تھی، تو یہی وہ حوالہ ادھر دے رہی ہیں کہ اگر مرزا غالب کو یہ پسند آیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اس دور میں وہاں پر کسٹم کا سسٹم نہیں تھا، یعنی کسٹم آفیسر نہیں تھے، اور نہ ہی یہ پولیس کا ایسا نظام تھا کہ جو آنے والے سیاحوں کو یا مسافروں کو ان کی چیکنگ کے وجہ سے یا ان کی جانچ پڑتال کے سلسلے میں بہت زیادہ لوگوں کو جو خوار کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس طرح کا جو نظام تھا غالب کے دور میں نہیں ہوگا، تبھی غالب کو کلکتہ جو ہے وہ پسند آیا تھا۔ قصہ ہوتا یعنی قصہ مختصر، ہم نے جلدی سے اپنی جان چھڑائی اور ہانگ کانگ روانہ ہوئے۔ یعنی اب یہ دیکھا کہ کلکتہ سے وہ ہانگ کانگ کی جانب روانہ ہو گئی ہیں، اور کیا کہتی ہیں کہ وہاں جا کر روح خوش ہو جاتی ہے۔ تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے۔ اب ہانگ کانگ سے جو اگلا جو ان کا قیام ہے وہ کہاں پر ہے؟ ٹوکیو یعنی جاپان۔ راستہ سخت طوفانی تھا، کمبخت پین ایم پرانا کھٹارا جہاز 4 گھنٹے لرزتا رہا اور ہمیں لرزاتا رہا۔ ساتھ بیٹھا جاپانی تاجر تسلی دیتے ہوئے بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاج میں گیہوں۔ اب چھاج وہ جو ہوتا ہے، سمجھ لیجئے برتن ٹائپ کی ہی چیز ہوتی ہے، جس میں ٹوکری سی جس کے اندر جو ہے اناج وغیرہ کو صاف کرتے ہیں، کہ جس طرح چھاج میں گیہوں جو ہے وہ اچھلتی ہے، ویسے ہی اس جہاز میں بیٹھنے والے مسافر جو ہیں وہ بھی ایسے ہی اچھلتے ہیں، یعنی ان کو بھی اتنے دھکے جو ہے وہ لگتے ہیں۔ ہم نے انا للہ پڑھ لیا اور ارادہ کر لیا کہ میاں کو ہوائی میں ہی رہنے دیں گے اور ہم ٹوکیو میں ان کی واپسی کا انتظار کریں گے، لیکن خاک چھاننے کا شوق خوف و خطر پر غالب آ گیا، اور جنرل شیخ اور بیگم شیخ کی خاطر مدارت کا مزہ چکھ کر 2 دن ٹوکیو ٹھہر کر جل تو جلال کہتے ہوئے جاپان کی ایئر لائنز میں بیٹھ گئے۔ ہوائی جہاز چلا تو ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا رب ہماری عزت رکھے اور خیر سے سفر پورا کر دے۔ یعنی وہ دعائیں کرتی ہوئی اب اس میں بیٹھی ہیں، کیونکہ لوگ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ اس میں جھٹکے بہت لگتے ہیں، جیسے چھاج میں گیہوں اچھلتا ہے ایسے ہی مسافر اس جہاز میں اچھلتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی دعائیں پڑھتی ہوئی جو ہے اپنی سلامتی کی وہ اس میں کہتی ہیں کہ ہم اس میں سوار ہوئے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میرے مولا نے میری مراد ایسی پوری کی کہ سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سرسر کرتا گزر گیا، یعنی نہایت آسانی کے ساتھ، یعنی جیسا لوگوں نے ان کو ڈرا رکھا تھا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، خوف زدہ کیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تجربہ ان کو ہوا، بلکہ بہت ہی آسانی اور آرام کے ساتھ انہوں نے وہ سفر جو ہے اس کو مکمل ان کا ہوا۔ میں نے اتنے خوشگوار 6 گھنٹے کبھی نہیں گزارے۔ رات کو 10:30 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں پہنچا۔ ہونولولو جو ہے یہ کیپٹل یعنی دارالحکومت ہے ہوائی کا۔ میاں کو تار یعنی خط دے دیا تھا، امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار دے کر پہنچیں گے۔ جزیرہ ہوائی کی یہ ایک رسم دیرینہ ہے کہ ہر آنے والے کا پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ یعنی جو ہوائی کا جو جزیرہ ہے وہاں کی یہ پرانی رسم کیا ہے کہ جو بھی وہاں پر آتے ہیں سیاح یا دوسرے لوگ، ان کو جو ہے استقبال ان کا وہ پھولوں کے گجروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے ارمان تھا کہ کم از کم میاں پھول تو نچھاور کرنے پہنچ جائیں گے، لیکن میاں ریاض الدین صاحب حسب معمول غائب۔ رات کا وقت مجھے ان کا پتہ بھی نہیں معلوم، جناب بلی کی طرح 3 گھر تبدیل کر چکے تھے۔ ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو۔ اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا، میں وہاں تک آپ کو لے جاتا ہوں، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ ہائی رائز ہاسٹل تک پہنچے تو اونچی اونچی عمارات، بتیاں جل رہی ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے میاں
नदारत, यानी वो वहां जब पहुंची हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए कोई भी सिरे से मौजूद ही नहीं था। और जो टैक्सी वाले जिसके साथ वो आई थी वो उनको जहाँ पर लेके गया है तो वहां वो जाकर देख रही हैं कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लेकिन उनके मियाँ नदारत यानी गायब। गुस्सा और परेशानी दोनों मिल गई। ये अच्छा इस्तकबाल हो रहा है, रात के 12 बजे, 3 महीने बाद बीवी आई है, वगैरह वगैरह। इतने में एक कार लड़कियों से लदी फंदी चीखती चिल्लाती आनकर रुकी। अनजान शक्लों ने मेरे गले में हाथ डाले। पीछे एक और कार में गिटार पर कुछ नौजवान हवाई के गीत गाते हुए उतरे और उन नौजवानों में छुपे मियां रियाजुद्दीन मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। इससे पहले कि मैं हस्बे मामूल बरसती, उनकी सहेलियों ने समझाया कि तार पड़ने में गलतफहमी हो गई थी। हवाई का वक्त जापान के वक्त से 24 घंटे पीछे है, इसलिए अक्सर तारीखों में गड़बड़ हो जाती है। यानी कि हवाई का जो वक्त है, वहाँ का जो टाइम है, वो जापान से एक दिन पूरा पीछे है, यानी 24 घंटे पीछे है। तो इसलिए जो है वो तारीख में खराबी हो गई। जो तारीख उन्होंने बताई थी उसमें उनको मुगालता हो गया टाइम के वक्त के आगे पीछे होने की वजह से। हमने जलकर कहा कि असल गड़बड़ तो हमारी शादी की तारीख से शुरू हुई थी। बहरहाल खुदा का शुक्र अदा किया, टैक्सी वाले का शुक्रिया अदा किया, फिर घर रवाना हुए। मुझे घर देखने का शौक, लेकिन रियाज साहब टालते जाएं कि तुम सुबह आराम से देखना, अभी कमरों में बत्ती नहीं जलाओ। और इसकी वजह समझ आई कि जब घर के हर कोने में मनो कूड़ा और गर्दो गुबार देखा, हर दराज से मैले मोजे और रुमाल, हर जेब से सिनेमा थिएटर फ्लोर शो की पर्चियां और रेजगारी। रेजगारी कहते हैं ये जो सिक्के वगैरह चेंज होता है। पेंट्री में 5 दिन से बर्तन बगैर धुले पड़े थे। पेंट्री यानी वो मखसूस होती है एक जगह जहाँ पे बर्तन वगैरह बावर्ची खाने से मुतल्लिका चीजें जो है वो रखी जाती हैं। मियाँ बजाय बर्तन धोने के नए बर्तन निकाल निकाल कर इस्तेमाल करते जाते थे। इस तरह दर्जनों मोजे, रुमाल, बनियान खरीद डाले ताकि पुराने धोने ना पड़े। बहरहाल रात को 2 बजे तक ऊधम मचता रहा, यानी शोर होता रहा। फिर हमसाए की गरेदार आवाज आई, खामोश। हम अमूमन हमसाए की बात नहीं सुनते, लेकिन ये हमसाया हवाई का मशहूर पहलवान और हैवी वेट चैंपियन था, और नाम भी था हार्ड बाइड हैग्रटी। इसलिए उसकी एक तंबी यानी खबरदार कर देना ही काफी थी। 2 मिनट के अंदर सब लड़के लड़कियां गायब। खैर हम थके हारे सो गए। वल्ला आलम कब उठे, मियाँ दफ्तर जा चुके। यानी कि अब वो देख रही हैं कि जब वो अपने घर पहुंची हैं तो वहां पर जो है उनको कमरे में बत्ती जलाने से मना किया जा रहा है और आराम की ताकीद की जा रही है मियाँ साहब की तरफ से। और वजह उसकी क्या थी कि हम देखते हैं कि अमूमन जो है मर्द हजरात जो है वो घरदारी में इतने ताक नहीं होते और ना ही वो घर के कामों में कोई हिस्सा लेते हैं। इस वजह से घर में हर तरफ गंद ही गंद, गंदे मैले मोजे, रुमाल, कपड़े और थिएटर और सिनेमा फ्लोर शोज की जो पर्चियां और रेजगारी वगैरह हर जगह हमको बिखरी दिखाई देती है। और यही वजह थी कि वो नहीं चाहते थे कि घर का ये बुरा हाल जो है, बीवी इतने लंबे सफर से आई है तो वो देखे और उसको गुस्सा आए। इसलिए उन्होंने आराम करने का कहा। और उसके बाद वो हम देखते हैं कि वो ये कहती हैं कि हम अमूमन हमसाए की बात नहीं सुनते। यानी ये लोगों का आमतौर पे यहाँ हमारे यही तरीक़ेकार है कि हम लोग सिर्फ अपनी ही जो है ज़रूरतों को देखते हैं, अपनी ही पसंद नापसंद का ख्याल करते हैं, अपने ही आराम के बारे में सोचते हैं। यानी लोगों का ये एक अमूमी रवैया बन चुका है कि हम अपने साथ दीगर लोगों को या अपने पड़ोसियों के बारे में बिल्कुल भी फ़िक्रमंद नहीं होते कि उनकी क्या ज़रूरत है, क्या एहतियाज है, या हमें उनका भी सोचना चाहिए, उनका भी एहसास करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं है। उधर तो जो है आप हमसायों के हकूक़ के लिहाज से
بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمسایہ اگر اپنے وقت کا مشہور پہلوان ہو تو پھر اس کا ایک دفعہ دھمکا دینا ہی جو ہے وہی کافی ہوتا ہے. اس لیے خاموش ہونا ہی پڑا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ واللہ عالم کب اٹھے، یعنی اللہ جنے ہم کب اٹھے تھے. میاں دفتر جا چکے تھے، ناشتہ خود بنایا. زندگی میں پہلی دفعہ خود کھانا پکانا تھا، اس لیے کام کا پتہ ہی نہ چلا. اب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا. میری بیٹی ناز اور میں نے کمر کس سارا دن گھر کی صفائی کی اور لنچ قریبی ہوٹل میں جا کر کھایا. رات کو بھی کچھ نہ پکایا. یعنی اب وہ کہتی ہیں کہ جو کام وغیرہ کا اتنا زیادہ نہیں ان کو کرنا پڑتا تھا، ملازم وغیرہ ہوں گے گھر پہ، تو اب یہاں پر چونکہ خود سارا کام کرنا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بتا رہی ہیں کہ سارا دن گھر کی صفائی ستھرائی میں گزرا. دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے قریبی کسی ہوٹل میں جا کر کھایا اور رات کو بھی کچھ نہ پکایا. اور وجہ کیا تھی کہ جالے چیونٹیاں اور گرد ہٹا ہٹا کر کمر دکھ رہی تھی. یعنی سارا دن جو گھر کی وہ صفائی اور گندگی صاف کرنے میں اور چیزوں کو سمیٹنے میں ان کا وقت لگ گیا. یہ جو میاں کی 7 پشتوں پر احسان کیا تھا، یعنی کہ اتنا زیادہ کام جو کیا وہاں پہ، تو اس کو وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت بڑا احسان جو کیا تھا، طنز کے طور پہ کہا جا رہا ہے. شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے. ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا اور چاروں طرف زمرد کی حاکمیت مستحکم ہو چکی تھی. تا حد نظر سبزہ ہی سبزہ ہوا تھا. اب یہ جو پیراگراف جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پیپر میں آ چکا ہوا ہے کئی بار. تو اچھا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ امتحان میں بالکل جو پیراگراف کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے اقتباس وہیں سے لیا جائے. اکثر یوں بھی ہو جاتا ہے کہ بالکل درمیان میں سے سب وسط میں سے ہی جو ہے کچھ لائنیں بطور پیراگراف نکال لی جاتی ہیں، یہ جانچنے کے لیے کہ طالب علموں نے اس کو کتنے دھیان اور توجہ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا ہے، اور وہ کیا آیا اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس سبق سے لیا گیا ہے. تو اس لیے آپ نے بہت ہی جو ہے محتاط اپنی جو ہے ریڈنگ، یعنی بہت ہی محتاط پڑھائی کرنی ہے، دھیان کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیراگراف جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے وہیں سے ہی آپ کو وہ حصہ دے دیا جائے امتحان میں. وہ درمیان میں سے بھی نکال سکتے ہیں، شروع کی کچھ لائنیں چھوڑ کے بھی جو ہے وہ آپ کو پیراگراف دیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، ریڈنگ بہت کیئرفلی کرنی ہے، بہت دھیان سے آپ نے اپنا ہر سبق پڑھنا ہے تاکہ آپ فوراً بتا سکیں کہ یہ کس سبق میں سے یہ پیراگراف دیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام جو ہے کیا ہے. اچھا، معائنہ کرنا کا مطلب ہوتا ہے جائزہ لینا. اور زمرد کی آمدیت مستحکم ہو چکی تھی، برا کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا. زمرد جو ہے یہ ایک قیمتی پتھر ہے جو کہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور عموماً ہمارے شعراء اور مصنف جو ہے سبزے کی تعریف بیان کرتے ہوئے یا ہریالی کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے زمرد کا جو استعارہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو یوں احساس ہوا کہ جزیرے اوواہو میں کوہنا مشق کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی ہے. کوہنا مشق یعنی پرانی تجربہ کار، نئی سرے سے شباب پر آئی ہے، یعنی دوبارہ سے وہ اس کو جوانی حاصل ہوئی ہے، دوبارہ سے وہ اپنے جوبن پر آئی ہے. اس ننھے منھے رقبے میں فطرت کا ہر رنگ، ہر انگ پایا جاتا ہے. یعنی کہ یہاں پر یہ جو وہاں کا یہ جزیرہ ہے ہوائی میں موجود، انتہائی حسین اور خوبصورت جگہ ہے کہ جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے تو جو بحر الکاہل یعنی جو سمندر ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کروٹیں بدل رہا ہے. یعنی اس کی جو لہریں ہیں وہ جب آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں تو ان لہروں کو دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سمندر کروٹیں لے رہا ہے اور چاروں جانب جو ہے زمرد کی آمدیت مستحکم ہو چکی ہے، مراد کہ ہر جانب ہریالی ہی ہریالی، سبزہ ہی سبزہ جو ہے تا حد نظر وہ دکھائی دے رہا ہے. اور جس کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات دوبارہ سے پیدا کی ہو اور اس پر دوبارہ سے شباب آیا ہو.
اور پھر اس کے بعد وہ کیا بتاتی ہیں وہاں کی منظر کشی کرتے ہوئے کہ اس ننھے منھے رقبے میں فطرت کا ہر رنگ ہر انگ پایا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ ہر رنگ ہر انگ خوبصورتی کا جو ہر منظر ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یہ جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے۔ اب دیکھیے ابھی ہم پڑھے تھے زمرد کا ذکر آیا تھا کہ وہاں پہ سمندر جو ہے وہ کروٹیں لے رہا ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی ہے، یعنی کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، تو انہوں نے زمرد کا استعارہ استعمال کیا، حوالہ دیا۔ اب یہاں وہ کہتی ہیں کہ جنوبی یورپ کا جو آبی کناروں سے جو پانی وہ دکھائی دے رہا ہے وہ زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے، یعنی ایک ہی سمندر ہے، ایک طرف اس کا رنگ سبز ہے تو دوسری جانب اس کا رنگ جو ہے نیلا اور چمکیلا ہے۔ دوپہر کے وقت اس نیلم کی بھڑک آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں، یعنی آنکھیں چندھیا جانا، کھلنا سانا، یعنی بہت زیادہ جب روشنی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جو ہیں اس کا سامنا نہیں کر پاتی اور پوری طرح سے کھلتی نہیں ہے۔ تو دوپہر کے وقت کیا ہے، نیلم جو ہے یہ نیلے رنگ کا قیمتی پتھر ہے، تو یہاں پہ انہوں نے نیلم کا جو ہے استعمال کیا ہے۔ میں نے وجدانی حسن کو حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے ہیں۔ وجدانی حسن یعنی مست اور بے خود کر دینے والا حسن، ایسا حسن جو اپنے سحر میں جکڑ لے، جو ایک جادو کسی کیفیت طاری کر دے اور آدمی اس کی خوبصورتی میں کھو جائے، یعنی اتنی وہ حسین جگہ ہے جہاں پر وہ سیر کرنے گئی ہیں۔ یہاں کے کوہساروں نے اس چہرے کے گول جزیرے کو ایک نیا زاویہ بخشا ہے، یعنی وہاں کے جو پہاڑ ہیں وہ بھی خوبصورتی میں کم نہیں، بلکہ ان کی وجہ سے جو وہ جزیرہ ہے اس کی خوبصورتی میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ کہیں سنگلاخ ہیں یعنی پتھریلے ہیں، اور کہیں اتنے سبز کے ازلی برساتوں کا رین بسیرا معلوم ہوتے ہیں۔ یہ رین بسیرا یعنی کہ کہیں تو وہ بہت پتھریلے ہیں اور کہیں اتنا سبزہ ہی سبزہ دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے ہمیشہ سے یہاں پر برساتیں جو ہیں، برسات کا موسم ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ برسات کی خوبی یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی اس کا پانی بارش کا پڑتا ہے وہاں پہ سبزہ اگاتا ہے، تو یعنی ہمیشہ سے برسنے والی برساتوں کا ٹھکانا، کہ ایک پہاڑ وہی پہاڑ کہیں ایک جگہ پتھریلا ہے تو دوسری طرف وہ سبز ہی سبز ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اگلے دن ہم سب نے ہنو مابے پر پکنک منائی۔ پھر جگہ کا نام ہے، یہ جگہ مجھے ایسی بھائی کے دوڑی چھوٹی ادھر ہی کا رخ کرتی تھی، یعنی یہ جگہ مصنفہ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے کہ وہ بار بار وہاں پر جاتی تھی۔ یہاں پانی سب سے مہذب و شفاف تھا، یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے مشہور تھا، اور ہوائی کی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر میں سبقت لے گئی ہے، یعنی آگے بڑھ گئی ہے۔ غرض کے اول تو قدرت نے اپنے حسن کے لنگر یہاں جاری کر دیے تھے۔ حسن کے لنگر جاری ہونا سے مراد ہے کہ ہر طرف حسن ہی حسن بکھرا ہونا، جو کچھ کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی تھی، یعنی کہ قدرتی طور پہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے، اور جو تھوڑی بہت کمی بیشی کہیں رہ گئی تھی وہ انسانوں نے اس میں پوری کر دی ہے۔ اس شام ہم گھر کا سارا سودا لینے سپر مارکیٹ گئے۔ بہت سے صاحبان اس ادارے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سی میری ہم وطن بہنیں اس کے متعلق جاننا چاہیں گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں، ایک ربط کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ جو ہیں وہ اپنا جہاں جہاں جا رہی ہیں ان جگہوں کا ذکر کر رہی ہیں اور وہاں کی عمدگی سے منظر کشی ہمارے سامنے بیان کر رہی ہیں۔ اب وہ ذکر کر رہی ہیں کس جگہ کا، وہاں کی سپر مارکیٹ کا۔ اب سپر مارکیٹ کے بارے میں وہ کیا بتاتی ہیں تو سنیے۔ سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی کلا اور اس کی لامحدود افراد کا ذخار ہے۔ یعنی یہ مارکیٹ جو ہے یہ کوئی عام مارکیٹ نہیں ہے، بلکہ امریکہ جیسی جو سپر پاور جو جگہ ہے، ریاست ہے، یہ وہاں کی سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات یعنی کہ
کسی لوگوں کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ کسی جگہ سے. افراد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، زخار کا مطلب ہے بھرا ہوا. یعنی یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو دنیا جہان کی تمام نعمتیں کثرت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ جو ہے وہ دکھائی دیں گی. جب سے یہ بروئے زمین برسر پیکار ہوا، یعنی برسر پیکار ہونا کا مطلب ہونا ہے مقابلہ کرنا یا کام شروع کرنا، یعنی جب سے یہ وجود میں آئی، ننھی ننھی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے بساتی پنساری دیوالیاں ہو گئے. اب برساتی جو ہوتے ہیں یہ پرچون فروش، یعنی چھوٹی موٹی گھریلو جو اشیاء بیچنے والی دکاندار ہوتے ہیں ان کو برساتی کہتے ہیں. اسی طرح سے پنساری ہوتے ہیں یہ کریانہ فروش، یعنی جو یہ مرچ مسالے وغیرہ جو بیچتے ہیں ان کو پنساری کہتے ہیں. کہ جب سے یہ سپر مارکیٹ بنی ہے تو جتنی بھی چھوٹی دکانیں تھیں بساتیوں کی، پنساریوں کی، وہ دیوالیاں ہو گئی ہیں، یعنی کنگال ہو گئی ہیں. یہ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہا گرو ہے. ساری انارکلی اور مال روڈ کی دکانوں کا سامان اس کی ایک لپیٹ میں سما جائے. آپ جب داخل ہوں تو فوراً 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے لیں کہ ہفتے 2 ہفتے کا راشن اس میں ڈالتی جائیں، اور جب خود چلتے چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں اور کسی اور سے کہیں کہ آپ کو کھینچے. صرف یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے، یعنی میری خود کی ایجاد ہے، ورنہ در حقیقت سپر مارکیٹ ایسی شیطان کی آنکھ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ خود ٹرالی میں لٹک جائیں، اور اس ادارے کی افراد دیکھ کر انسان ایشیا افریقہ کی بھوک اور قحط بھول جاتا ہے. اس جگہ بلا ارادہ اور بلا ضرورت خریداری کرنی پڑتی ہے. ہر شے کی 50 قسمیں اور ہر قسم چھت تک چنی ہوئی. ہر دوسرے قدم میں سیل لکھا ہوا. اگر نقد نہیں تو ادھار لیجئے. یعنی آپ دیکھیں کہ سپر مارکیٹ کا حال وہاں کی بیان کیا جا رہا ہے کہ کتنی بڑی وہ مارکیٹ ہے کہ ہمارے یہاں کے 10 بڑے بازار جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں. یعنی کہ 10 بڑے بازار ملیں تو وہاں کی ایک سپر مارکیٹ بنتی ہے. اور ہر طرح کی جو اشیاء ہیں ان کی کئی سینکڑوں قسمیں وہاں پہ موجود ہیں. اور اتنی زیادہ کثرت سے فراوانی کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں کہ انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی، جیسے افریقہ میں قحط یا ایشیا میں کوئی بھوک یا قحط پڑ رہا ہے تو وہ اس کو لگتا ہے کہ اتنی کثرت دیکھ کے یہ ممکن ہی نہیں کہ دنیا قحط سالی کا شکار ہے، یا کوئی کسی ملک میں لوگ وہ جو کو کال پڑا ہوا ہے یا لوگ قحط کا سامنا کر رہے ہیں. یعنی اتنی زیادہ فراوانی نعمتوں کی اشیاء کی دیکھ کر انسان جو ہے گمان بھی نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کوئی بھوکا بھی مر رہا ہوگا یا کوئی قحط کا سامنا بھی کر رہا ہوگا. تو آج ہم جو کل کا لیکچر ہوگا اس کا بقیہ حصہ ہم اس میں مکمل کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کو دوبارہ اچھے سے پڑھنا ہے، اور جو لائنیں میں نے آپ کو انڈر لائن کروائی ہیں اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے معروضی حصہ کے لیے.